ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ زیادہ گرم ہو جائے تو ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے چولہے پر بنی ہوئی چائے کی چسکی اگر ہم بڑی لے لے گرم تو اس سے زبان جل جاتی ہے اور دن بھر انسان کھانے پینے کے قابل نہیں رہتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، انسان گرم چائے سے تو احتیاط کر رہا ہے، انسان گرم پانی کو بدن پہ ڈالنے سے تو ڈر رہا ہے، لیکن وہ جہنم کا دردناک عذاب جو بے نمازی اور حرام کھانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، آخر اس سے بچنے کی کیا تیاری ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا اہتمام ہے؟ اللہ اکبر، کس قدر نادانی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت کا عذاب دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور حال یہ لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں ارے مولانا اللہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کے دلوں پر چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں، یا اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جرائم کرتا رہے، انسان جرم کرتا رہے، انسان گناہ کرتا رہے۔ آپ لکھتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ، فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے کے بعد بھی تو وہ تجھے زندگی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب ہم قیامت کا منظر یاد کرتے ہیں، میدان محشر کا منظر یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی اس کی ایک جھلک اس محفل کے اندر ہم بھی سنیں، ہم بھی غور کریں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو، اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو۔ یاد رکھیں، آج ہماری قوم ڈر اور خوف کی بات سننا نہیں چاہتی، بلکہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ، وہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ، اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ، اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ ارن والوں، جن کے چہرے دکھا کر کے ہم جنت تقسیم کر رہے ہیں، کیا ان کے خاتمے پہ، ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ اللہ اکبر، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ اکبر، اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے عابدوں کا ایمان چھین لیتا ہے، اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے زاہدوں کا ایمان چھین لیتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ تاریخ میں موجود ہیں کہ انہوں نے کارنامے بڑے بڑے کیے، لیکن جب موت آئی تو ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختار ثقفی کا نام کون نہیں جانتا؟ مختار نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، قاتلان امام حسین کو چن چن کر کے اس نے مارا، لوگ اس کے معتقد ہوئے، لیکن اس کے خاتمے کا حال آپ علماء سے پوچھیں، اس کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ برسیسا، اللہ اکبر، تاریخ میں اس کا نام بھی موجود ہے۔ اس کے 60,000 شاگردوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرتے تھے، لیکن اس کے خاتمے کا حال دیکھو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک انسان کے دونوں پیر جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک انسان کو خوش ہونے کا اور چین کی سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اپنی محفل کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو۔ وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی
بھی نہیں. وہ فاروق اعظم ایک تابعی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف پیدا ہو. حالانکہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کی خشیت سے روتے ہوئے ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. اللہ کے خوف سے روتے روتے آنسوؤں کے نشان چہرے پہ جس کے پڑ جائیں, جس کو میرے آقا صادق و مصدوق نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, جسے اللہ کے رسول نے جنت